السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو لے کر مدینے سے روانہ ہوئے تھے مکے کی طرف عمرہ کرنے کے ارادے سے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب مقام حدیبیہ میں پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیا، عمرہ کرنے سے روک دیا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کا اپنا وطن ہے، اپنا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ نے انہیں اپنے وطن میں اور اپنے شہر میں داخل ہونے سے منع کر دیا، روک دیا۔ اسی مقام پر مقام حدیبیہ میں ایک صلح ہوئی مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ یہ ایسی صلح تھی جس میں مسلمان دباؤ میں آ کر کے یہ صلح کیے تھے، اور بظاہر اس صلح کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمان ہار رہے ہیں، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اس صلح سے مسلمان شکست کھا رہے ہیں، لیکن اسی صلح کو قرآن مجید نے فتح مبین کہا ہے، بہت بڑی فتح کہا ہے، بہت بڑی جیت کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح دی ہے، ہم نے آپ کو بہت بڑی جیت دی ہے، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کی ہے۔ اور بہت سارے مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہاں پر فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس صلح کو فتح مبین کہا ہے، بہت بڑی فتح کہا ہے، بہت بڑی جیت کہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس صلح کے بعد صرف 2 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح مکے میں داخل ہوئے، فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی عبادت مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، ان 360 بتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے توڑتے جاتے اور یہ کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل لكان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو تو جانا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹ جانا ہی تھا۔ اور اس صلح کی دوسری وجہ یہ ہے جسے قرآن مجید نے فتح مبین کہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس صلح کے بعد 2 سال کے اندر جتنے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، جتنے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، جتنے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اتنے زیادہ لوگ اس سے پہلے 19 سال میں مسلمان نہیں ہوئے تھے،
اس سے پہلے 19 سال پہلے اسلام آ چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود 19 سال میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے کہ اس صلح کے بعد صرف 2 سال میں مسلمان ہوئے۔ اور اگر ہم سیرت کی کتابوں میں غور کریں گے تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ اس صلح کے 2 سال بعد سن 8 ہجری میں، یہ صلح کب ہوئی؟ سن 6 ہجری میں، اور جب 8 ہجری میں 2 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس صلح کو فتح مبین کہا ہے، بہت بڑی فتح کہا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صلح کون سی ہے جو مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوئی تھی۔ اس صلح میں کئی ایک باتیں تھیں جن پہ صلح ہوئی تھی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، عمرہ کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس مدینے چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، وہ بھی آئندہ سال جب آئیں گے تو مکے میں صرف 3 دن قیام کریں گے، اور ساتھ میں وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار بھی نہیں لائیں گے، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان کے اندر ہوگی، باہر نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی بات تھی جس پہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح ہوئی۔ دوسری بات جس میں دونوں فریقین کے درمیان صلح ہوئی وہ یہ تھی کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی، نہ مسلمان مشرکین مکہ سے 10 سال تک جنگ کریں گے، اور نہ مشرکین مکہ مسلمانوں سے 10 سال تک جنگ کریں گے۔ 10 سال مکمل طور پر دونوں کے درمیان جنگ بند رہے گی۔ اور تیسری بات جس پر صلح ہوئی وہ یہ تھی کہ جو مشرکین مکہ یا جو قریش کے لوگ مدینہ جائیں گے مسلمانوں کے پاس تو ان مشرکین کو مدینہ والے یعنی مسلمان واپس مکے کو بھیج دیں گے، لیکن جو مسلمان مدینے سے نکل کر کے مکے کو جائیں گے تو مشرکین مکہ ان کو مکے سے واپس مدینہ نہیں بھیجیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مشرکین مکے سے نکل کر مدینہ جائیں گے، مدینے والے اس کو مکہ بھیج دیں گے، لیکن مدینے سے جو مسلمان مکے کو آئیں گے مکے والے ان کو مدینہ نہیں بھیجیں گے۔ تو ان باتوں پر حدیبیہ کے مقام میں صلح ہوئی مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ اگر آپ اس صلح پر غور کریں گے، اس مصالحت پر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس صلح میں برابری نہیں تھا، اس صلح میں انصاف نہیں تھا، اور مسلمانوں نے دباؤ میں آ کر کے اس صلح کو قبول کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دباؤ میں آ کر کے اس صلح کو منظور کیا تھا، کمپرمائز کیا تھا اور مصالحت کی تھی، لیکن بعد میں چل کر کے یہی صلح مسلمانوں کی کامیابی کا سبب بنی، مسلمانوں کی فتح اور مکہ مکرمہ کی فتح کا یہی جو صلح تھے یہی سبب بنا۔ اچھا، اسی دوران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا کہ چونکہ یہ صلح انصاف پر مبنی نہیں تھا، برابری پر مبنی نہیں تھا، اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ سامنے آیا۔ یہ بہت جذبے والے انسان تھے، انہوں نے اپنے جذبے کو روک نہیں پایا، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، کنٹرول سے باہر ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، عمر فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول،
अलस्ना अलल हक़्क़ि व हुम अलल बातिल, कि अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं हैं और ये मुशरिकीन मक्का बातिल पर नहीं है? क्या हम सच्चे दीन पर नहीं हैं और ये मुशरिकीन मक्का बातिल और झूठे दीन पर नहीं है? तो अल्लाह के नबी ने कहा बला, क्यों नहीं, यकीनन हम सच्चे दीन पर हैं और मुशरिकीन मक्का झूठे दीन पर हैं। और उमर फारूक ने एक और बात कही कि ऐ अल्लाह के नबी, अलैसा क़त्लना फिल जन्ना, वह कि ऐ अल्लाह के नबी आप ज़रा बतलाइए कि अगर यहाँ पर जंग हो जाए तो हमारे जो मक़तूलीन होंगे क्या वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, और मुशरिकीन मक्का के जो मक़तूलीन होंगे क्या वो जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे? हम में से अगर कोई लड़ाई के दरमियान इंतकाल कर जाए, कत्ल कर दिया जाए, मर जाए, शहीद हो जाए, तो क्या वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा? और मुशरिकीन मक्का अगर लड़ाई के दौरान, जंग के दौरान कत्ल कर दिए जाएं तो क्या वो जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, बला, क्यों नहीं, यकीनन हम में से कोई अगर जंग के दौरान शहीद हो जाए तो ज़रूर वो जन्नत में दाखिल होगा, और मुशरिकीन मक्का में जो जंग के दौरान कत्ल कर दिए जाएं वो ज़रूर जहन्नम में दाखिल होंगे। तो फिर हम अल्लाह के नबी, फिर हम दबाव में आकर के ये सुलह क्यों करेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक से कहा कि यब्नल खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे उमर फारूक, इन्नी रसूलुल्लाह, यकीनन मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये मुशरिकीन मुझे माने या ना माने, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ। व इन्नी लन युज़िअनी अल्लाहु अबदा, और यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हरगिज़ मुझे कभी ज़ाय नहीं करेगा, मुझे बर्बाद नहीं करेगा, मुझे हराएगा नहीं, मुझे शिकस्त का सामना अल्लाह ताला नहीं करने देगा। तो इसके बाद मुशरिकीन मक्का से मुसलमानों की ये सुलह हुई और मुसलमान वापस उम्रा किए बगैर मदीने को चले गए। और एक आखिरी बात, जब ये सुलह हो गई तो सुलह होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और कहा कि ऐ अली, जिन बातों पे हमारी सुलह हुई थी इन बातों को तहरीरी शक्ल में लिख लो, इसको लिख करके अपने पास एक कॉपी रख लो और एक कॉपी मुशरिकीन मक्का को दे दो, ताकि ये बाद में ये ना कह सके कि हमारे दरमियान सुलह नहीं हुई थी। अच्छा, सुलह के दरमियान एक बात ये आई कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खत लिखने लगे, सुलहनामा लिखने लगे, तो उसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से जो आदमी आया था सुहेल, ये कहने लगा कि ऐ मुसलमानों, इसको मिटा दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मिटा दो, रहमान कौन है हम नहीं जानते हैं, सिर्फ तुम बिस्मिल्लाह का अल्लाहुम्मा इतना लिखो, बिस्मिल्लाह का अल्लाहुम्मा। तो अल्लाह के नबी ने कहा हज़रत अली से कि ठीक हो, इसको मिटा दो। इसको मिटा दिया गया। फिर बाद में सारे सुलह लिखने के बाद आखिर में दस्तखत का मसला होता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हज़रत अली से कि देखो आखिर में ये लिख दो कि इन बातों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की है मुशरिकीन मक्का से। जब ये देखा सुहेल ने, तो उसने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी, हम आपको रसूल नहीं मानते हैं, लिहाजा आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा दो। हमारा तो झगड़ा इसी पर है कि हम आपको रसूल नहीं मानते, अगर रसूल होता तो झगड़े की नौबत ही नहीं आती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी मान लिया कि चलो ठीक है, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह हुक्म दिया कि आप रसूलुल्लाह को मिटा दो। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिटाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया और कहा कि मैं इसको मिटाने की हिम्मत मेरे पास नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को मिटा दूँ। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि आप मुझे बता दो कहाँ पर रसूलुल्लाह लिखा है। फिर हज़रत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह को मिटा दिया।
تو یہ صلح نامہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان یہ ان باتوں پر صلح ہوئی تھی۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہیں سنی بات پر عبرت حاصل کرنے اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔